الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 114 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنین سے ان کے جان بھی، ان کے مال بھی، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، جو بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، جو بھی ایمان والا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جنت کے بدلے میں ان کے مال اور جان کو خرید لیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مومنوں میں شامل ہیں، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری جان بھی ہمارا اپنی نہیں ہے، ہمارا مال بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، یہ بکی ہوئی ہے، ہم سے اللہ نے خرید لیا ہے اس کو ہمارے سے جنت کے بدلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت رکھ دی ہے، اور ہمارا مال بھی اور ہماری جان بھی اللہ نے ہم سے خرید لیا۔ ہم بکے ہوئے ہیں، سمجھ جیسا بکا ہوا غلام ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، تو ہم اللہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے، ہماری مرضی اللہ کے تابع ہونی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم وہ کریں، کیونکہ ہماری جان بھی ہماری نہیں، ہمارا مال بھی اپنا نہیں ہے۔ جہاں ہمارا مال کو اللہ لگانا کو ہم لگا دیں، کیونکہ ہماری چیز ہی نہیں ہے۔ ایک چیز ہماری ہو تو ہم اس کے لیے پرواہ کریں، اس کی وہ کریں، فکر کریں۔ جب ایک چیز ہماری ہے نہیں، ہے وہ اللہ کی، اللہ نے کہا کہ اس کو یہاں لگا دو، لگا دیں گے، ہے جو اللہ کی۔ اللہ نے اپنی جان کا نکالنے کو کہا کہ جان اپنی کھپاؤ، اس جس سے محنت کرو، یہاں پہ ہمارا کام ہے ہم کھپا دیں۔ اگر ہم مومن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، بڑی واضح ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے جنرلی آیت کو سمجھایا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا جان اور مال بھی جنت کے بدلے خریدا۔ ہماری تو جنت ہے، ہم نے جنت میں پہنچنا ہے، ہمارا ٹارگٹ اصل میں وہ ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، نہایت عارضی ہے، یہ ہم کچھ بھی نہ کریں، سارا کچھ سنبھال کے رکھتے رہیں، پھر بھی ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ ہماری جان ایک دن ہم سے نکل جانی ہے، ہمارے پاس نہیں رہنی ہے۔ ہمارا مال جتنا بھی ہم اکٹھا کر لیں، آخر ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، یہ ہمیں ہمیشہ ساتھ نہیں رہے گا۔ یہ حقیقت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے، بلا نہیں سکتے، لیکن بس ہمارے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوتا ہے کہ ہم اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے چلے جا رہے ہیں، جس کو ہم ایسا سمجھنے کہ شاید یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنا ہے، حالانکہ ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ یہ نہیں رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے واضح الفاظ میں کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مال بھی اور جان بھی جنت کے بدلے۔ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے بندے جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے اپنی جان اور مال کو لگاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیتے کسی قیمت پہ بھی۔ فیقتلون و یقتلون، تو پھر وہ قتل ہو بھی جاتے ہیں، قتل کرتے بھی، دونوں کام کرتے ہیں، قتل کرتے بھی قتل ہوتے بھی۔ جنگ جو ہوتی ہے اس میں دونوں کام ہوتے ہیں، جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، اب آج تک بھی جو جنگ ہوتی ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اس میں انسان دوسروں کو قتل کرتا بھی ہے اور آخر خود قتل ہو بھی جاتا ہے۔ تو یہ ان کا وطیرہ مومن کا بتایا جا رہا ہے کہ مومن اپنا مال و جان وہ اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ جنگ ہوتی ہے، اس میں مال بھی لگتا ہے اور جان بھی لگتا ہے، دونوں چیزیں لگتی ہیں پھر۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے پہلے بتا دی کہ یہ ہماری نہیں ہے۔ اگر مومن ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا ہے، تو بس پھر سمجھ لیا کہ یہ دونوں چیزیں ہماری نہیں رہیں، یہ اللہ کی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے، ہم نے ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں کھپا کے اپنی جنت میں پہنچنا ہے۔ یہ چیزیں آخر ہم نے چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے حقیقت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لگائیں یا نہ لگائیں، یہ ہمارے ساتھ رہنی نہیں ہے۔ تو فائدہ مند پھر وہی ہے کہ جو ہے ہی نہیں ہماری، آخر ہم نے چھوڑ کے جانا ہی ہے، تو پھر کہ اللہ کی راہ میں لگا دیں، جو ہم سے اللہ کی ڈیل ہوئی ہے اس پہ تم کم از کم قائم رہے۔ چھوڑنا تو ہم نے ایسے بھی ہے، چھوڑنا ویسے بھی ہے، تو ایک طرف اگر دوسری طریقے سے چھوڑ دیں گے تو بھی وہ جنت ہمیں حاصل نہیں ہوگی جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ ہاں، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو ہم دے دیں گے، جہاں اللہ نے کہا وہاں خرچ کر دیں گے تو ہمیں وہ جنت مل جائے گی جو اللہ نے ہمارے لیے تیار رکھی ہے۔ دینا ہم نے دونوں حالت میں بھی ہے، رہنی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے یہ۔ میں کہ وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ حق ہے بالکل، پھر تورات والانجیل والقرآن، یہ وعدہ اللہ نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، قرآن میں بھی اللہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ بھی اصل میں ایمان بے غیب کی چیز ہے نا، ہم نے ظاہری طور پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ظاہری طور پہ ایسے ہی بس ہم مال لگا رہے ہیں، جان لگا رہے ہیں، جنت ہمیں نظر تو نہیں آ رہی ہے، غیب کے اندر ہی۔ لیکن ایمان کا پہلا تقاضا غیب سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو آغاز کیا ہے وہاں شرط ہی پہلے رکھی کہ ہدایت ہی ان لوگوں کے لیے ملے گی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھیں گے۔ تو غیب پہ ایمان تو اولین شرط ہے، یعنی کہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ جو وعدے کر رہا ہے، جو وعید ہمیں سنا رہا ہے، وہ غیب میں ہمارا اس کو یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا اگر جنت ملے گی تو پھر ملے گی،
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے حقاً، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، تو اللہ سے بڑھ کر پھر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ ہمارے پہ یقین ہونا چاہیے کہ وعدہ ہے یہ پورا ہوگا، چاہے غیب کے پردے میں بھی سامنے میں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا، کیونکہ وعدہ کرنے والی ذات جو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس سے زیادہ پھر وعدہ کا پورا کرنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، تو اپنی اس بیع پہ، اپنے جو معاہدہ تم نے کر لیا ہے، اس پہ تم خوشیاں مناؤ۔ یہ اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے، بس جو چیز تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دی، وہ سمجھ لو تمہارا وعدہ پورا ہو گیا، وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اس پہ تمہیں یعنی کہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، نہیں۔ یہ تو خوشخبری اللہ نے دے دی کہ تم خوش ہو جاؤ اس چیز کے اوپر کہ تم نے اللہ کے راہ میں چیز کو لگا دی ہے، اب یہ کہیں ضائع نہیں ہونے لگی، تمہاری 100% محفوظ ہو گئی۔ یہ بالکل 100% بات ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی بات نہیں رہی۔ اب تم خوش ہو جاؤ گے، جو تم نے اللہ کی چیز میں لگا دی وہ محفوظ ہوگی تمہاری، وہ مل کر رہے گی تمہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر صفات بھی بیان کی کہ وہ جو اس طریقے سے کرتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہاں بیان ہوئی التائبون، توبہ کرنے والے، پلٹ کر آنے والے، ان کی غلطیاں ہوں گی ان سے لیکن پھر وہ اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ انسان ہے، غلطی تو ہوتی ہے ان سے، لیکن وہ توبہ کرتا ہے، فوراً اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، اپنی غلطی سے رجوع کر لیتا ہے جو غلطی ہوتی ہے۔ العابدون، وہ عبادت گزار ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، اللہ کی غلامی کرنے والا ہوگا، جو اللہ کے حکم ہوں گے وہ پورا کرنے والا ہوگا۔ جنرل اس کی لائف میں بھی یہ چیز نظر آئے گی۔ الحامدون، حمد کرنے والا ہوگا، بات بات پہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہوگی، جو بھی کوئی اچیومنٹ کرے گا، جو بھی چیز حاصل کرے گا، اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہیں دے گا، وہ اللہ کی طرف دے گا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس نے رحمت کی ہے، ہر چیز ہر معاملے میں اللہ کی حمد اس کی زبان پہ آ رہی ہوگی۔ السائحون، سائحون کا لفظ بڑا انٹیک سا لفظ ہے کہ سیاحت تو اس سے لفظ بنتا ہے، تو عام طور پہ مفسرین نے یا مترجمین نے اس کا ترجمہ روزے دار کیا ہے، سائمون اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن روزے دار اس کا کیونکہ ڈائریکٹلی لغوی معنی نہیں ہے، صوم کا لفظ اللہ قرآن میں موجود ہے۔ سائحون مطلب کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والا، اس کے لیے جد و جہد کرنے والا، جو چیزوں کو اپنے دنیاوی لذتیں جو ہوتی ہیں، دنیاوی خواہشات، ان سے کنارہ کش کرنے والا، ہٹنے والا، یعنی کہ دنیا کے اندر اس کے اندر ایسی نہ وہ خواہشات خوبی ہوں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، دنیا کی لذت اس کے اندر گھسی ہوئی نہیں۔ دنیا کی لذت تو یعنی روزہ بھی اسی قسم کی چیز ہوتی ہے، انسان دنیاوی لذتیں چھوڑ دیتا ہے، تو اسی لیے اس کا کئی ترجمین نے ترجمہ روزہ دار بھی کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل جانے والے کہ اپنی لذتوں کو چھوڑے اور اللہ کی راہ میں چل پڑے، دنیاوی لذت سے جو ہے اپنے آپ کو ذرا کنارہ کش رکھے۔ یہ بھی ایک یعنی کہ صرف مومنین کی ہونی چاہیے۔ اور راکعون آ گیا، اس کے بعد راکعون رکوع کرنے والا، جھکنے والا اللہ کے سامنے، ساجدون سجدہ کرنے والے، یعنی کہ نماز کی صفت بھی آ گئی، اور ویسے ہی اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا بھی ہر چیز میں، کہ چھوڑ دینا اپنی سارے خواہشات کو، جہاں اللہ کا حکم آ گیا وہاں سر تسلیم خم ہو جائے۔ اس کے بعد الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، الناہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی جو حدیں اللہ تعالیٰ نے جو ریسٹرکشن لگائی، اللہ نے ایک دائرہ کھینچا کہ اس کو تم نے کراس نہیں کرنا، ان حدود کی حفاظت کرنے والے، اس کے اندر اپنے آپ کو رکھنے والے، اور دوسروں کو بھی اس کے اندر جو ہے قید رکھنے والے، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہنے والے، یہ ہے نشانی جو نظر آنی چاہیے۔ وبشر المؤمنین، ایسے مومنین کو پھر خوشخبری ہے جو یہ والا اپنی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں گے، وہ خوشیاں منائیں اس چیز سے، اس وعدے سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کر لیا جنت کا، جس کا تذکرہ پیچھے گزرا۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ بھی ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے، فَيَكْمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، مومنین کے لیے اور نبی کے لیے بھی اور اہل ایمان کے لیے بھی یہ جائز، یہ لائق نہیں ہے، ان کے لیے شایع نہیں ہے کیا چیز کا، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے معافی مانگے، ولو كانوا اولی قربا، چاہے وہ قرابہ داری کو نہ ہو، من بعد ما تبین، جب کہ بعد ان کے لیے ظاہر ہو گیا یہ لہم انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ صاحب جحیم ہے، جو دوزخ والے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے دوستی ہونا، کسی کے پاس ظاہر ہو جانا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام انسان، مومنین کا بھی تذکرہ آ گیا، وہ کیسے اسی کو پہچانے گا کہ واقعی جہنم یہ دوستی ہے؟ اب ظاہر ہے قیامت کا فیصلہ تو اصل میں اللہ نے کرنا ہے، لیکن دنیاوی معاملات بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں، انسان کے اعمال ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ سریعاً پتہ لگتا ہے کہ جہنم والے اعمال کر رہے ہیں، وہ انسان ایک ہے وہ سود کھا رہا ہے، پتہ ہے سود کھانا منع ہے، وہ جانتا بوجھتا بھی ہے، خود اپنے زندگی میں مانتا ہے کہ ہاں یہ سود ہے، لیکن اس کے باوجود کھائے چلے جا رہا ہے، یا ایک لوگوں کا مال ناحق کھا رہا ہے، یا ایسے کچھ کسی قسم کی بت پرستی میں ایسے شرک میں مبتلا ہے، جب وضاحت کے ساتھ بالکل نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے اسی کو منع کر رکھا ہے، اور اسے مدد مانگ رہا ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو رہا ہے، کہیں قبروں میں سجدہ کر رہا ہے، کسی اپنے پیروں کا سجدہ قبر رکھ رہا ہے سر ان کے قدموں کے اندر، اس قسم کی چیزیں نظر واضح طور پر نظر آ رہی ہیں، جو کہ متفق علیہ چیزیں کہ ہر شخص جاننے والا ہے، جس
گروپ سے، جس گروہ سے وہ تعلق رکھتا ہے، وہ لوگ بھی اس کو جاننے والے کہ ہاں یہ کام غلط ہے جو کر رہا ہے، اس کا اپنا نفس بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے، اس سے کبھی خود تنہائی میں پوچھ کے دیکھ لو، وہ خود اس چیز کی گواہی دے گا ہاں جی یہ ناحق کھانا، یہ سود کھانا ٹھیک ہے، حرام ہی ہے یہ، لیکن کیا کریں اس دنیاوی سے سب چل رہا ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، اس نے خود اپنے آپ کو مطمئن کر رکھا ہے، اور اسی حالت میں کرتا کرتا وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے کوئی توبہ ہی نہیں کی۔ تو یہ چیزیں کتنی وضاحت کے ساتھ ہے، اسے بالاتفاق سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ہے ہی نافرمانی کی چیز، تو جہنم کی راہ جس کے اوپر یہ چل رہا ہے، اور وہ خود بھی جانتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی وہ چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، وہ جانتا ہے واقعی یہ راستہ غلط ہے جس پہ میں چل رہا ہوں، اور اسی پہ چلتے چلتے وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے کوئی توبہ ہی نہیں کی۔ تو یہ سمجھو اس قسم کی کیٹیگری ہے کہ انسان کے اوپر واضح ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو گیا جہنم کے راہ پہ ہے، اس کو خود معلوم تھا میں جہنم کے راہ پہ چلا چلا جا رہا ہوں۔ تو اس قسم کا شخص اگر چلا گیا دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا کہ ایسوں کے لیے پھر بخشش مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر حق ایسے واضح تھا، بالکل روشن ان کے سورج کی طرح سامنے چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو پتہ لگ رہا تھا کہ میں نافرمانی کے راستے پر ہی جا رہا ہوں۔ تو ایسا شخص کو معافی کے لائق نہیں رہا بالکل بھی، تو ہمیں معافی کی درخواست کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، کہ اب سفارش سے بڑی دور کی بات ہے، ہم اس کے لیے معافی کی درخواست بھی نہ کریں اللہ سے، کہ یہ اس قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا کوئی لائق ہی نہیں ہے تم۔ کہ جب واضح ہو گیا کہ اس شرک کے اوپر ہی اس کی موت ہو گئی ہے، چلا گیا، اس نے جہنم کا راستہ اس نے اپنائے رکھا، یہ چیز تبینہ ہو گئی، واضح ہو گئی بالکل، تب اس کے لیے معافی مانگنا تمہارے لائق ہی نہیں ہے، نہ نبی کے لائق ہے، نہ مومنین کے لائق ہے، ایسی شخص کے لیے کسی کے لیے معافی مانگے، چاہے وہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ بالکل اسی کی اجازت نہیں دے رہا۔ بڑا سخت معاملہ ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ بعض لوگ اس چیز کی یعنی کہ پلی لیتے تھے، اس چیز سے دلیل لیتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے مغفرت مانگی تھی، وہ بھی تو اللہ کے مشرک تھے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ وما کان استغفار و ابراہیم علی ابی ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنے باپ کے لیے جو استغفار تھی، وہ اس سے زیادہ نہیں تھی، کیا تھی، الا ام موعدۃ وعدہا ایاہ، وہ ایک وعدہ تھا انہوں نے اس سے کیا تھا، اس وعدے کا تذکرہ جو ہے آگے ہم پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جب ان کو گھر سے نکالا تھا، تو یہ وعدہ کر کے وہ نکلے تھے کہ میں اپنے باپ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، وہ میرا بڑا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کا اظہار کیا کہ میں ان سے بخشش مانگوں گا، شاید وہ آپ کو معاف کر دیں۔ تو آگے کیا کہا، فلما تبین له، جب ان کے اوپر بھی یہ واضح ہو گیا، کیا واضح ہوا کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، جب ان کے اوپر یہ واضح ہوگا کہ اسی حالت میں ان کی موت ہوگی، وہ تو اللہ کی دشمنی میں چلے گئے، تو پھر تبرأ منہ، وہ اس سے بری ہو گئے تھے، وہ ایک بار معافی مانگنا انہوں نے چھوڑ دی تھی، معافی جب تک ہی مانگ رہے تھے، جب وہ زندہ تھے اس وقت، تو وہ وعدہ کر کے ان سے نکل گئے میں آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ تو معافی کی جب تک زندہ ہو انسان معافی کے لیے درخواست کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی واضح نہیں ہوا کہ وہ جہنم کے راستے پہ گیا ہے، کیونکہ توبہ انسان کر سکتا ہے، لیکن جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس وقت سمجھو کہ موت ثبت ہو جاتی ہے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ جب تک وہ زندہ تھے معافی کی درخواست وہ کرتے رہے، لیکن جب وہ تبینہ ہو گیا کہ ان کا عدو للہ کو اللہ کے دشمن تھے، اسی حالت میں وہ چلے گئے دنیا سے، تو کیا ہوا، تبرأ منہ، پھر انہوں نے ان سے برات کا اظہار کر دیا، پھر انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام تو بڑے رحم دل اور حلیم طبع تھے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ اسی کا جواب دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی ان کے اس وقت تک نہیں معافی مانگتے رہے جب تک ان کے اوپر کوئی بالکل ثبت نہیں ہوگی، جب واضح ہو گیا تو پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ مومنین سے بھی تقاضا کر رہا ہے کہ جب ایسے شخص کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ بالکل گیا ہی جہنم کے راستے پر، اس کے کوئی شک نہیں رہا، جو اس کے اعمال تھے وہ اتنے واضح تھے کہ ہر شخص اس کے بارے میں یہ اندازہ لگا سکتے کہ بالکل ہی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار گیا ہے، تو بس اس کے لیے پھر جو موت واقع ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے سے ہی منع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمایا ایسے اعمال سے جو اس قدر سخت ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی معافی مانگنے سے بھی منع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیز زندگی جو ہے یہ اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔